الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم. بیان حق و حقیقت کے جاری اس سلسلے میں ہم پہنچے تھے ان آیات مبارکہ کی بحث میں کہ جن سے مولا کائنات امیر المومنین الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا ثبوت ملتا ہے. سب سے پہلے ہم نے آیہ انذار پیش کی تھی جو ابتدائے بعثت نبوی میں 3 سال خاموش تبلیغ کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ظاہری کی صورت میں اپنے مشن کا آغاز فرمایا تو اس وقت یہ آیت اتری کہ اپنے قریبیوں کو انذار فرمائیے، تو حضور نے دعوت کی اور وہ واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں. اور اس میں جو وعدہ ہوا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس وعدے کی وفا کی صورت میں جس ہستی نے اعلان اور اظہار فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، میں آپ کی امداد کے لیے، معاونت کے لیے، مدد کے لیے، ساتھ دینے کے لیے حاضر ہوں، تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں تھا. لہٰذا اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ جو یہ کہے گا، اعلان کرے گا، وہ میرا خلیفہ ہوگا اور میرا وصی ہوگا، میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ میرے بعد. ہم اس پر بحث کر چکے ہیں کہ یہ بعد کا لفظ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. لہٰذا خلافت بلا فصل کا اس بات آیہ انذار سے علمی اور ادبی طور پر واضح و عیاں ہے، اور تفسیر کی روح سے احادیث صحیحہ کی بنیاد پر. اگرچہ آج ہم دوسری ایک آیت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. یوں تو قرآن مجید کی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ متعدد آیات ہیں اور ہم ان کو کوشش کریں گے ان میں سے کچھ آیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور ان کی تفسیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کا حوالہ دیا جائے گا اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ جو اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم نے اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کر دیا تھا، اور اصحاب کے مجمع میں یہ بات معلوم اور معروف اور مشہور تھی کہ علی علیہ السلام ہی حضور کے خلیفہ و جانشین ہیں. اور یہ ابھی تک میں نے جیسے شروع سے ہی ان مباحث میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، یہ ہمارا مناظرہ نہیں ہے، یہ مباحثہ ہے، اور ہم بحث کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ریسرچ ورک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات واضح ہوتی ہے، اور الحمدللہ جن حضرات تک واضح ہو چکی ہے وہ اسے تسلیم کر کے مذہب اہل بیت کو اختیار بھی کر چکے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آیات قرآنیہ نصوص قطعیہ کی حیثیت رکھتے ہیں. لہٰذا اس کے بعد اب ہمیں دوسری احادیث اس کی تائید میں آتی ہیں. اصل قرآن مجید ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی اس آیہ مبارکہ کی بحث کا آغاز کروں، آج ایک تاکیدی اصرار ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس تاکیدی اصرار کو ایک دفعہ میں قبول کرتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ جو نقداً اور فعلاً اور فوری طور پر مسئلہ فدق کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں،
اس کا تو میں تفصیلی بحث جب کروں گا تو اس میں دلائل دوں گا، لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ فریق مخالف یعنی دشمن اہل بیت اور وہ حضرات کے یا وہ صاحب کے جو بڑی زور شور سے دشمنی اہل بیت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اب انہوں نے اپنے ہی ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑی شخصیت ان کے ہاں، جو کہ کتاب صحیح بخاری کی اصل و جان ہے، یعنی امام زہری، اس کے بارے میں بھی اب وہ شک و شکوک کا اظہار کرنے لگے ہیں۔ پہلے تو ابن ابی الحدید المعتزلی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ شیعہ تھے، جبکہ شرح نہج البلاغہ لکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ شیعہ ہوں، وہ تو محقق تھے، انہوں نے تو مولائے کائنات کی خلافت کے خلاف بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ تو ان کا مذہب کا عقیدہ کا مسئلہ تھا، انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن جہاں حق کی بات تھی انہوں نے کہہ دی۔ اب اس بنیاد پر انہیں کہا گیا کہ یہ فلاں خلیفہ کے یا فلاں اس کے مشیر تھے اور مشیر نے رکھوایا تھا اور فلاں کیا تھا، اور یہ کہانی